مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کا یہ جو شو ہے یہ کچھ تمام جو شوز آپ دیکھتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. آج ہم بات کریں گے لکھاری کے بارے میں. آج ہم بات کریں گے تحریر، ایسی تحریر کے بارے میں جو ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا. اور جب ہم کسی لیکھک کی بات کرتے ہیں تو لکھاری سوچ کے ساگر میں ڈوب کر نہ جانے کیسے کیسے انمول موتی نکال لیتا ہے اور اپنے قلم کی سیاہی سے سادہ پنوں پر کچھ ایسے نقوش چھوڑ جاتا ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں محبت یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہو ہاتھ اور بیٹھے رہیں. ہاں محبت یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہو ہاتھ اور بیٹھے رہیں. ہاں محبت یہ نہیں کہ پیار کی ہو بات اور کہتے رہیں. ہاں محبت یہ نہیں کہ پیار کی ہو بات اور کہتے رہیں. رسم الفت یہ نہیں کہ جذبات کی روحی میں ہم بہتے رہیں. بس محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی روح تک کو جان لیں. بس محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سوچ کو پہچان لیں. اور اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ان کے قلم کی سیاہی سے نکلا ہے کہ ہاتھ میں کوئی پل نہیں ہوتا، ہاتھ میں کوئی پل نہیں ہوتا، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوتا. اب لگاؤ تو سینچتے رہنا، اب لگاؤ تو سینچتے رہنا، سوکھی شاخوں پہ پھل نہیں ہوتا. اور کر سکو تو میرا یقین کرو، کر سکو تو میرا یقین کرو، وہم کا کوئی حل نہیں ہوتا. اور آخری شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنی اپنی جگہ ہیں سب رشتے، اپنی اپنی جگہ ہیں سب رشتے، ماں کا نعم البدل نہیں ہوتا، ماں کا نعم البدل نہیں ہوتا. ناظرین، آج کا جو یہ شو ہے، آج کی ہماری یہ نشست ایک شاعری کے حوالے سے ہے. اور آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان کا تعلق درس و تدریس کے شعبہ سے ہے. وہ شاعرہ ہیں، وہ ادیبہ ہیں، نظامت کار ہیں، وائس اوور ہیں، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے آج اس سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. آج وہ ہمارے شو میں آئی ہیں خدا کے لوگ پروگرام میں محترمہ آئرین فرحت صاحبہ. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہمارے آپ شو میں آئیں. ہم آپ کو پروگرام خدا کے لوگ میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اور گواہی ٹی وی کا، ٹیم پوری گواہی کی، اور یہاں بھی تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہو گئے، اس کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. جب ہم بات کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مطلب کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے اور ایک چھوٹا سا شہر سانگھڑ. اچھا، آپ کا تعلق سانگھڑ سے ہی ہے؟ جی ہاں، اوکے اوکے. وہاں سے میرا تعلق ہے اور چونکہ والدین بھی وہیں پر پنجاب سے آ کر شفٹ ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ سندھ کے لوگ ہی کہلائے، کیونکہ والدین کی وجہ سے وہاں پر ہماری پیدائش اور ساری تعلیم و تربیت ہوئی، وہیں سے ہوئی. جی. شاعری کا شوق کب سے ہوا اور کیسے؟ شاعری کا شوق تو کہنا چاہیے یوں کہ یہ لوگ جو فنکارانہ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے اندر پیدائشی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز خدائے تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی ہوتی ہے اس پہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، مطلب نعمتیں اور برکتیں طرح طرح کی ہیں. اور وہ جو عنایت کرتا ہے وہ بچپن اور پہلے سے لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ ایسا ہے. بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے. تو آپ نے بھی کس سے انسپائر ہوئے، یا آپ کے جب آپ تعلیم کے میدان میں تھیں تو کون آپ کو اچھا لگا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے یا مجھے بھی ایسے ہی شاعری کرنی ہے؟ کسی نہ کسی سے آدمی انسپائر ضرور ہوتا ہے، متاثر ضرور ہوتا ہے. تو آپ کس سے متاثر ہوئی؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کس سے متاثر ہوئی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ ادبی اور علمی گھرانہ ہے.
کیونکہ والدین دونوں ہی ایجوکیشن کے شعبے سے ریلیٹڈ، ہمارے ددھیال میں، ننیہال میں سب تقریباً ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹرز اور اسی طرح سے تعلیم کے شعبے سے منسلک. تو والد صاحب اور ہمارے دادا جو تھے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب کے میدان میں بھی اترے، اور والد صاحب تو تقریباً 36 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی وجہ سے شاید جو تھوڑا بہت مجھ میں بھی یہ عمل آیا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ انہی کی بدولت ہے. تو یعنی گھر کا جو ماحول تھا وہ ادبی ماحول رہا. جی بالکل. اور اگر میں جو کام لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو گٹی آپ کو ملی وہ ادبی لحاظ سے وہ گھر سے ہی ملی. جی. تو جب پہلا کب آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو شعر کہنا چاہیے؟ پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ یہ پتہ تو کیا لگنا ہے، جب سنڈے اسکول ہوتا ہے بچوں کا، چونکہ ہم مسیحی لوگ ہیں تو سنڈے اسکول ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور سنڈے اسکول سے ہم سیکھتے بھی بہت ہیں. وہیں سے بچوں کا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے. آپ اچھا گا سکتے ہیں یا اچھا بول سکتے ہیں، یا آپ کوئز پروگرام میں اچھے حصہ لے سکتے ہیں، یا آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں، یا آپ تلاوت اچھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ اچھا کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا ہمارے ٹیچرز سے بھی، ہمارے گھر سے بھی، کہ میں ریڈر اچھی ہوں، اور میں جو تلاوتیں زبانی یاد کرتی ہوں اور ان میں پہلا انعام یا دوسرا انعام لیتی ہوں تو میں اس میں بھی بہتر ہوں. تو اس لحاظ سے مجھے یہ بھی پتہ چلا. پھر ٹیبلوز جو ہوتے تھے تو ان میں بھی میں نے حصہ لیا، اور ان میں بھی جہاں پر شاعری کا ایک ماحول تھا تو چھوٹی نظمیں میں لکھا کرتی تھی بچوں کی، وہ ان ٹیبلوز کے اندر شامل کی جاتی تھی اور یا میں پڑھتی تھی. تو تبھی سے اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن جو باقاعدگی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شعر لکھا، تو وہ 7th کلاس تھی اور اس میں کچھ اشعار تو لکھے، لیکن 9th کلاس میں آ کے میں نے ایک پوری غزل لکھی. اور وہ غزل یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 82 کی شاید بات، 80 کی بات. اچھا 80 کی بات، رائٹ، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جب وہ غزل لکھی تو ظاہر ہے کہ دکھایا تو نہیں میں نے، کیونکہ ایک عجیب سی وہ کشمکش ہوتی ہے کہ یہ تو رومانٹک غزل ہے اور اس کو کیسے والدین کو دکھایا جائے. بہرحال وہ غزل کچھ یوں بھی تھی کہ کاش وہ ہم سفر ہمارا ہو، زندگی بھر کا جو سہارا ہو، کوئی بے نام سی مسافت ہو، ایک چاہت بھرا اشارہ ہو، اور اس بجھتی راکھ میں فرحت ایک جلتا ہوا شرارہ ہو. بہت اچھا. تو اس وقت اس طرح کی شاعری تھی جو قلم سے نکلی، اور ہم نے وہ عام طور پر جو شاعری، جیسے آپ نے ابھی اشعار کہے اور کہا بھی کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تو جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں اور اس صنف کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ عشق اور محبت ہے، یا اپنے محبوب سے جو ہے وہ بات ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو تاثر ہے یا جو خیال ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ بہت پہلے تو بہت ہی اچھا اور درست تھا، اور محبت تو ہر وقت ہی ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ محبت سے ہم کوئی بھی انکار کر سکتے ہیں. محبت کا عنصر تو ہر جگہ شامل ہے اور رہنا بھی چاہیے. اور شاعری میں تو اور بھی ضرورت اس کی محسوس اب بھی ہوتی ہے، اور پچھلے زمانوں میں تو بہت زیادہ تھی. لیکن اب اس شاعری سے نکل کر ہم پوری دنیا تک اپنے آپ کو پھیلاتے، لکھنے کے حساب سے اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے قلم میں آتے ہیں. تو ضروری یہی ہے کہ ہم زندگی کے ساتھ جڑے رہیں. یہ نہیں کہ صرف رومانوی شاعری ہو. ہاں، انقلابی شاعری بھی ضروری ہے آپ کے لیے، سیاسی شاعری بھی ضروری ہے آپ کے لیے، اخلاقی شاعری بھی ضروری ہے، اور مزاحمتی شاعری بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ تمام تر پہلو جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں نظر آنے. لیکن یہ بھی ایک بات عام ہے کہ
جب ہم 19ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو 19ویں صدی کے اندر جو شاعری کا جو انداز بیان تھا وہ کچھ تبدیل ہوا، اور اس میں ہم جیسے ہم عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، محبوب کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر شاعری کا جو انداز تھا وہ کچھ چینج ہوا. پھر اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں ثقافتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جیسے ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ اس میں جو ہے بدلاؤ آیا. تو ہم آج کی جو شاعری کو دیکھتے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کی جو موجودہ شاعری ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی شاعری سے کتنی مختلف ہے اور کیوں مختلف ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم غالب کو یا اقبال کو دیکھیں تو یہ وہ بڑے شاعر کہلائے. شیکسپیئر کو آپ دیکھ لیں، آپ ایلیٹ کو دیکھ لیں، تو یہ وہ بڑے شاعر کہلائے کہ جن کو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ صرف رومانویت کی طرف راغب رہے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا اور تب بھی وہ شاعری جو ہے مختلف زندگی کے پہلوؤں سے ریلیٹڈ رہی. تو اس کے بعد چونکہ جدید دور میں جدید طریقے سے ریلیٹڈ رہی تو شاعری تو رومانویت میں بھی رہی اور باقی چیزوں کو ساتھ لے کر بھی ہوئی، اور آج بھی ہو رہی ہے. اگر ہم غالبی کی بات کریں تو یہاں پر ایک بہت اچھی ان کا ایک دو اشعار ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. آج بھی جب ہم آج کے ماحول کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گھر جدا تن سے تو جانوں پہ دھرا ہوتا. میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیونکہ مجھے ذاتی طور پر مرزا غالب بہت پسند ہے اور میں ان کو سنتا بھی ہوں اور گاتا بھی ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں اس بات کو تو آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات کب کہی گئی. لیکن آج بھی جب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سر جو ہے وہ زانوں پہ رکھے. اور پھر اگلی بات کہتا ہے کہ کیا الفاظ بہت مطلب کہ پیارے پیارے الفاظ ہیں اس کے. تو آپ کیا سمجھتی کہ اس شاعری میں آج جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور جس طرح سے الفاظوں کا چناؤ ہو رہا ہے، کیا وہ ہمارے ثقافتی لحاظ سے یا تمدن کے لحاظ سے وہ فٹ آتے ہیں؟ ثقافت جو ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور اس وقت اور اس وقت میں خاصا فرق ضرور ہے، لیکن دلی جذبات تو وہی ہیں، ذہنی کیفیات بھی وہی نظر آتی ہیں. آپ غم لے لیں، آپ خوشی لے لیں، آپ زندگی کا ایک ایک سلسلہ لے لیں کہ آپ کہاں جڑے ہوئے ہیں، کیسے رشتے ہیں آپ کے، تو ان تمام رشتوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام جذبات کو دیکھتے ہوئے باتیں وہی ہیں جو وہ کر گئے، لیکن لفظ جو ہیں آپ نے اپنے طریقے سے استعمال کر لیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، اس طرح سے بھی محبت کا بھرم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو ٹھان لیا کر کے دکھاتے ہیں وہی اکثر اوقات ہواؤں پہ قدم رکھتے ہیں. اور تیسری دنیا کے بارے میں بھی سوچا جائے، ان سے کہنا ہے جو پتھر کے صنم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور سب کو معلوم کہاں کارگہ شیشہ گری، یہ بصیرت تو فقط اہل قلم رکھتے ہیں. تو یہ اہل قلم جو ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس بیان کو آپ پچھلے زمانے میں چلے جائیے یا آج کے زمانے کو لے لیجئے، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم یہاں اس دور کو جدید دور کہتے ہیں، اس دور کو قدیم دور کہتے ہیں، لیکن جذبات وہی ہیں، فکریں وہی ہیں، اور باتیں بھی وہی ہیں. آپ کی جو سب سے پسندیدہ غزل یا شاعر وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ ایک کوئی شاعر ہو. ہمارے والد صاحب نے چھت پر ایک لائبریری قائم کی ہوئی تھی، اور وہ لائبریری خاصی بڑی تھی. اس وقت جب میں اسکول میں تھی تو میں نے اس لائبریری سے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور ان لوگوں کو پڑھا جو شاید میری عمر اس وقت نہیں تھی کہ میں ان کو پڑھ پاتی یا سمجھ بھی پاتی. لیکن میں نے فیض کو پڑھا، میں نے احمد ندیم قاسمی کو پڑھا، میں نے کیا کہتے ہیں وارث شاہ کو پڑھا، میں نے امرتا پریتم کو پڑھا، میں نے شیکسپیئر کو پڑھا، میں نے سحر انصاری کو پڑھا، میں نے اتنے لوگوں کو پڑھا، فیض احمد فیض. تو وہ سارے لوگ ہر طرح سے جہاں دیکھو کیا غنچے کھلے ہوئے ہیں، کیا خوبصورتی ہے،
کیا لحن ہے، کیا خوب، بہت کمال. تو میں کس کو کہوں کہ میرا کوئی ایک پسندیدہ شاعر ہے، میرے تو بہت پسندیدہ شاعر ہے، بلکہ نئے زمانے میں بھی لوگ کیا باکمال لکھ رہے ہیں. یہاں لیں گے مطلب ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ناظرین، آج کا ہمارا جو شو ہے وہ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور شاعری پر ہے. یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کے دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا. ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری جو اس نشست میں مہمان ہیں، شاعرہ ہیں محترمہ آئرین فرحت صاحبہ. ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے. اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں بہت سے اچھے شعراء بھی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں بہت اس سے بھی اعلیٰ پائی کی شاعری جو ہے ہمیں ملتی ہے. آپ کے خیال میں کیا صرف ردیف اور قافیہ ملانے سے شاعری ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ردیف اور قافیہ ملانے سے شاعری تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن شاعری کا اثر نہیں ہوتا. اثر نہیں ہوتا. تو شاعری کے اثر کے لیے آپ کے خیالات جو ہیں وہ پر اثر ہونے چاہیے، تاکہ وہ دوسروں کے دلوں تک پہنچیں اور اثر پیدا کریں. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس میں کس حد تک اہم ہے؟ الفاظ کا چناؤ ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے، اور جس بھی بحر میں آپ لکھ رہے ہیں، آپ جو خیال سوچ رہے ہیں، اس میں کون سا لفظ کہاں پر فٹ ہوتا ہے، آپ کو وہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ویسا نہیں کرتے، دکھ کہیں تو دکھ اچھا لگے گا، کہیں غم اچھا لگے گا. اگر آپ نے غم کی جگہ دکھ کا، حالانکہ دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں، لیکن اس میں آپ کے ردیف اور قافیہ کے لحاظ سے بھی اور آپ کے تھاٹ کے حساب سے بھی اسی طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا. جی. ہم شاعری کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور جب ایک اچھا شعر، بہت اچھا شعر، لیکن انداز بیان ویسا نہ ہو تو وزن گرتا ہے یا نہیں؟ وزن تو شعر میں ہوتا ہے، وہ تو اگر انہوں نے ٹھیک لکھا ہے تو وزن ٹھیک ہی ہے، لیکن پڑھنے سے شعر کا گرنا یا اس کے وزن کا گرنا جو ہے وہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ چارم نہیں رہتا. بس وہ ویسا مزہ نہیں آتا کہ بہت اچھا شعر آپ نے کہا تو، لیکن انداز بیان جو تھا وہ اس طرح سے نہیں ہوا، بیان ویسا نہیں ہے تو ویسا مزہ نہیں آیا. حالانکہ شعر بہت اچھا تھا. کیونکہ اکثر ہم جب اس طرح کے اشعار سنتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاں وہ الفاظ اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے وہ انداز بیان کچھ اس طرح سے، وہ پھر اثر انداز جو ہے وہ شعر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر ہم نظم اور غزل کے فرق کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں ان دونوں میں کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق تو ہم کلاس 3 سے ہی پڑھتے چلے آتے ہیں کہ اگر آپ نے نظم لکھی تو اس میں بند ہیں آپ کے، آپ ان بند کے بعد 4 بند 5 اسی طرح سے آپ چلتے ہیں. لیکن اس میں غزل میں آپ 2 اشعار کہتے ہیں اور 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 مصرے ہوتے ہیں، اشعار نہیں 2 مصرے ہوتے ہیں. تو ان مصروں سے 2 مصروں سے 7 ہوں 9 ہوں 11 ہوں تو وہ آپ کی غزل کہلاتی ہے. آپ نے جب پہلی غزل لکھی، جی، جو پہلی آپ کی غزل تھی، کچھ یاد ہے کہ کب لکھی؟ کچھ اشعار اس کے یاد ہیں آپ کو؟ جی میں نے آپ کو ابھی شروع میں یہی بتایا تھا کہ 9th کلاس میں میں نے لکھی تھی، کاش وہ ہم سفر ہمارا ہو زندگی بھر کا جو سہارا. جب آپ نے پہلی دفعہ کسی کو سنائی تو کیا رد عمل ہوا اس کا؟ کیسا اس کا جو رزلٹ کیا آیا آپ کا؟ رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، بہت زبردست آیا، اور وہ میں نے اپنے آپ کو ہی سنائی تو مجھے لگا کہ اچھی ہے. اچھا، کسی اور نے نہیں سنی، وہ آپ نے اپنے آپ کو سنا دی؟ تب سنی جب میں نے اس کو اخبار میں بھیج دیا. اور اخبار میں میں نے پہلی اپنی نظم بھیجی تھی ایک، اور وہ نظم جو ہے اسی سے ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چلا تھا کہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں. اور وہ نظم یہ تھی ایک عورت پر، وہ تھی کہ مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے، ہاں ظالم زمانے میں آنے سے پہلے، ردا میرے سر سے اترنے سے پہلے، میری آنکھ میں اشک آنے سے پہلے، تمنا کو دل میں بٹھانے سے پہلے، ہاں اپنا نشیمن جلانے سے پہلے، یہ بھائیوں کی نظریں جھکانے سے پہلے،
یہ اماں کے تانے سنانے سے پہلے، یہ کچھ میرے لکھنے لکھانے سے پہلے، یہ ابا کے سر کو جھکانے سے پہلے، یہ کچھ میرے لکھنے لکھانے سے پہلے، یہ آخر سے پہلے، یہ پہلے سے پہلے، میں خواہاں ہوں میرا گلا گھونٹ دو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں جو کچھ عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ ان مضافاتی علاقوں میں جہاں پر ایک عورت کو تو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا، تو آج بھی تقریباً ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے، ذرا سا شاید چینج آیا ہو، لیکن وہ سلوک ہمارے دل کو دکھاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو خواتین قلم اٹھاتی ہیں تو وہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ ظلم و ستم سہ رہے ہیں وہ آپ بکھیرتے ہیں صفحے پر، اور وہ دل کے جذبے ہوتے ہیں اور سچے جذبے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل اس کو درست کہا ہے کہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے اسی کے لیے ہیں، جی، لیکن جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شاید وہاں سے تھوڑا سا چوک جاتے ہیں۔ بالکل ہم حسن کی بات کرتے ہیں، ہم ہر چیز کے اور بڑے بڑے قصیدے اور بڑی بڑی باتیں ہم کہہ جاتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے، کچھ کہنے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں سے ہم اس کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے انداز بیاں کی بات کی ہے، جی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا انداز بیاں بہت اچھا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ شعر بہت اچھا پڑھا، کسی بھی شاعر کے آپ نے شعر کو بہت اچھا پڑھا۔ نئے آنے والوں کے لیے آپ کیا کہیں، کس طرح سے کوئی اپنے انداز کو بہتر بنا سکتا ہے، یا کس طرح سے کوئی بہتر شاعری، کیونکہ عام طور پر جو ایک الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وہ بات اس طرح کہ اگر دل ٹوٹے تو اچھی شاعری ہوتی ہے، اس کا عنصر کہاں تک، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اچھا، اس میں کافی سارے سوال آ گئے۔ تو اس میں پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ ہمارے نئے پڑھنے والوں کے لیے کیا، بالکل نئے پڑھنے والے پرانے پڑھنے والوں کو سنیں، اور نئے لکھنے والے جو ہیں وہ اسٹڈی کریں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، آپ کا اچھی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے، کتابوں کو ٹائم دیں۔ اگر آپ نے کتابوں کو ٹائم نہیں دیا تو آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کو لکھنا نہیں آئے گا، اور جب آپ اچھا لکھیں گے نہیں تو آپ داد وصول نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ پڑھیں۔ اور باقی جہاں تک نوجوان ہیں ہمارے، تو ہمارا ہمیشہ دل یہ چاہا میرا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ادب کی طرف گامزن ہوں۔ ادب جو ہے وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، ادب جو ہے وہ تخلیق کرنا انقلاب لاتا ہے، اور اگر آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان بھی یہاں موجود ہونے چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ آپ پڑھیں، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، تب آپ کو بولنا بھی آئے گا، تب آپ کو لکھنا بھی آئے گا، تب آپ کو سنانا بھی آئے گا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے یہ بھی بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، میں کہتا ہوں اور بھی بہت سے شعبہ جاتے ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم صرف اسی شعبے کے اندر آئیں، یا اپنے آپ کو اگر منوانا ہے تو آپ سامنے آئیں۔ میں اگر اپنے آپ کی بات کروں تو کبھی میں بہت شائع تھا، ہر وقت رومال یہاں رکھا ہوتا تھا۔ آج لوگ مجھے وہی کہتے ہیں کہ آج آپ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے۔ تو اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس اپرچونٹی کا آپ کو جو ہے فائدہ اٹھانا۔ اچھا، آپ کی ایک کتاب بھی آئی، جی، ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، جی، یہ ابھی ایک ہی کتاب ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب آپ نے کیسے لکھی، کیا سوچ کر لکھی؟ اچھا، ایک تو پہلے یہ ہے کہ ایک چھوٹی کتاب آئی تھی میری، وہ گیتوں کے حوالے سے تھی، اور گیتوں کے حوالے سے پھر ہم نے مختلف چرچز میں اس کو دیا تھا۔ جو میرے ریڈیو کے، ٹی وی کے گیت ہیں وہ سب اس میں جمع تھے، اور وہ ہم نے کتاب جو ہے میرے ہسبینڈ نے اس کا ٹائٹل بنایا تھا، اور ہم نے یہ کتاب جو ہے مختلف جگہ جا کر دی تھی، تو اس میں سے آج بھی گیت گائے جاتے ہیں۔ باقی جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، معنی ہے اس کے اندر، معذرت چاہوں گا، جی بالکل معنی ہے، جو اور اس کے 2 اشعار پہلے میں آپ کو سنا دوں کہ اس میں یہی ہے: ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، کبھی پانی پہ چلنا چاہتی ہوں، میں رستوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، سرے منزل اترنا چاہتی ہوں،
اور غموں کے ساتھ گزری زندگی پر خوشی کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں. اب جہاں آپ نے کہا کہ اس کے اندر معنی ہیں، تو یہی بات ہے جو میں چاہتی ہوں، یہی بات ہے جو کلام مقدس سے ملتی ہے کہ اگر آپ نے ایمان، امید کا دامن پکڑے رکھا اور آپ محبت میں قائم رہے تو آپ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. بالکل. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بدلا. بالکل. اچھا، آپ نے بہت سے گیت بھی لکھے ہیں. جی. تو ٹھیک، آپ شاعری کر رہی ہیں، نظم لکھ رہی ہیں، غزل لکھ رہی ہیں، تو گیت لکھنے کا جو رجحان ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ گیت تو جب ہم بچپن میں ٹیبلو کیا کرتے تھے تب بھی گیت لکھے اور نظمیں لکھیں، لیکن سب سے جو زیادہ کام میں نے کیا کراچی آ کر کیا. اور یہاں میں سانگھڑ سے جب 88 میں کراچی آئی تو فیبا ریڈیو سے منسلک ہوئی. اچھا، ٹھیک. اور فیبا ریڈیو سے منسلک ہو کر جارج بھٹی صاحب کو میں ضرور یاد کروں گی کہ انہوں نے مجھ سے بہت کام لیا، اور یہاں تک کہ میرے 200 سے زائد حمدیہ گیت جو ہیں آج بھی فیبا ریڈیو پر چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیبا ریڈیو کے گیت حمدیہ تھے وہ تو الگ، لیکن کرسمس اور ایسٹر کے گیت جو ہیں وہ تقریباً میں تب سے ہر سال لکھا کرتی تھی. تو اگر تعداد ہم پوچھیں کتنے آپ نے ابھی تک گیت جو ہیں وہ لکھے ہیں؟ یہی 200 سے ابو تو یہ تھے، اور اس کے علاوہ کافی ہیں جو میرا خیال ہے وہ بھی 100. کون سا گیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سنا گیا، پسند کیا گیا؟ ہوں گے، بہت سے ہوں گے، لیکن کوئی؟ ہاں جی، بالکل ہے. ایک تو ہے کہ فلک بھی زمیں سے گلے مل رہا ہے، سنبل نورین کی آواز میں. اور ایک گیت جو ہے وہ محمد علی صاحب نے گایا تھا، وہ ہے کہ پریشان جد بھی ہوئے گا تو یسو نال ہوئے گا، کوئی فریاد روے گا تو یسو نال ہوئے گا. اچھا، یہاں اب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم گیت کی بات کرتے ہیں لکھنے کے حوالے سے، تو اس کی جو مماثلت ہے وہ بائبل کے ساتھ ریلیٹ ہونی چاہیے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب گیت لکھے ہیں تو کہاں تک آپ اس کا انصاف کر پائیں کہ ہاں یہ جو میں لکھ رہی ہوں یہ بائبل سے ریلیٹڈ ہے اور جو میسج میں لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں وہ اس کے مطابق ہے؟ انصاف تو جو ہے نا وہ جج ہی کرتے ہیں اور جج جو ہے وہ ہماری عوام ہے ہمارے لیے. باقی کام میں ضرور کرتی ہوں اور پورے دل سے کرتی ہوں. دل جو ہے وہ بائبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ واٹس ایپ کے تھرو میں اپنے سارے زبوروں کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یوٹیوب سے، تو وہ میں سب لوگوں کو بھیجتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جب میں زبوروں کی کتاب کو مکمل تقریباً ہونے کو آ گئی ہے وہ، اور زبور جو ہے انجیل، پوری انجیل کا لب لباب ہے. بالکل. اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ کو پڑھ لیا تو آپ اپنے گیتوں سے بھی انصاف کریں گے، آپ اپنی شاعری سے بھی انصاف کریں گے، اور آپ اپنی زندگی سے بھی انصاف کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم اکثر، میں اپنے شو میں بھی کافی لوگوں کو اس میں بلا چکا ہوں اور میں بات بھی کر، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہم گیتوں میں سنتے ہیں کہ جو شاید اس طرح سے نہیں وہ انصاف نہیں ہو رہا. اب دیوانہ لفظ ہے، بالکل، وہ کہتے ہیں جی دیوانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دیوانہ لفظ جو ہے یہ کسی اور طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. ہم یسوع کے دیوانے ہیں؟ دیوانے سے مراد کچھ اور لفظ آتا ہے. تو اس طرح کے یہ اور اس طرح کے بہت سے، اور میرا خیال شاید پچھلے دنوں اسلام آباد میں کونسل بھی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم جب اس طرح کی شاعری جو ہوگی ہم اس کو ذرا دیکھ بھال کے اس کے پھر بعد میں ہم اس کو کریں گے. تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ چونکہ آپ کافی عرصے سے لکھ رہی ہیں اور اپنے بہت سے گیت لکھے ہیں، غزلیں اور آپ کی نظمیں بھی آئی ہیں، تو جو اگر کوئی نیا آتا ہے لکھنے کے لیے تو وہ کن چیزوں کا خیال رکھے؟ دیکھیں، یہ اب ایک عرصے سے اسی طرح کی بات چل رہی ہے کہ جو لوگ گیت لکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم شاعر ہیں، ہم ہی گلوکار ہیں اور ہمیں سب کچھ کر سکتے ہیں، کمپوزر بھی ہیں. تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو توڑا ملا ہے گلوکاری کا تو آپ شاعری شاعر سے کروائیے. بالکل. تو اگر آپ کو کمپوزنگ کا توڑا ملا ہے تو آپ گوائیے کسی اور سے. بالکل صحیح بات ہے. وہ جو اچھا کرے، وہ جو اچھا کر کے دوسروں تک پہنچے، اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے سنے ہوئے گیت کو کہیں کہ واقعی یہ گیت تھا.
نہ کہ یہ کہیں کہ دیوانہ تو کیا ارے کہتے اس طرح کے الفاظ جو ہیں تو وہ اس طرح کے لفظ جو ہیں، لفظوں کا چناؤ، جیسا کہ شروع میں بھی بات ہوئی، تو لفظوں کا چناؤ بھی تبھی آئے گا جب آپ پڑھیں گے، جب آپ مطالعہ کریں گے، تب آپ کچھ کریں گے. آج آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کیسے کس طرح سے وہ چیز وہ سامنے آ کام؟ سکتی ہے. چل محترمہ یہاں بریک لیں گے ایک چھوٹا سا. ناظرین یہاں بریک ہے ایک چھوٹا سا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. میڈم ہم بات کر رہے تھے اشعری کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کو ہم نے دیکھا. میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی ہماری ہوئی تھی 1998 میں، ڈسمبر 28 دسمبر 1998. تو یہ ارینج میرج ہے یا پسند کی شادی ہے؟ یہ دونوں طرح سے ہی. اچھا دونوں طرح سے ہی. اور اب بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے 2 ہیں. کیا کر رہے ہیں بچے؟ بچے جو ہیں، بیٹا ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپلومہ لیا ہے ابھی حال ہی میں، اور بیٹی جو ہے وہ انٹر کر چکی ہے. ان میں کوئی اس طرح کی بات کے نظر آتی ہو آپ کو کہ ہاں وہ بھی شاعری کی طرف، یا اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری تو خیر ایک تھوڑا سا الگ ان کے لیے ان کو لگتا ہے، مگر کافی انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن جو کچھ ان کے والد کرتے ہیں، ان کے والد بہت اچھے پینٹنگ آرٹسٹ تو ہیں ہی، لیکن ان کا بھی فنون لطیفہ سے بہت گہرا تعلق ہے. ان کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ گلوکار بہت اچھے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرف کوئی راغب ہوگا یا ان کا ہے اس طرف آنے کا ارادہ؟ جی بالکل، گلوکاری کی طرف آنے کا تو پکا ارادہ ہے بیٹی کا، کیونکہ ان کے والد صاحب زیفرین صابر بہت اچھا گاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ فن انہی سے اسے ملا ہے. تو بیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، گاتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹی کو زیادہ اس طرف کا شوق ہے. باقی یہ ہے کہ میرے ساتھ جڑ کے بیٹا جو ہے وہ میری شاعری وغیرہ کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، زبوروں کی، تو وہ اس طرف راغب ہے. کون سا وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ شاعری جو ہے کہتے ہیں آمد ہے، یہ تو آمد ہے، جی جی، یا اس کا کوئی وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں مخصوص ہے کہ وہ کسی وقت بھی آمد جو ہے ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں جب آپ کچھ شعر لکھتی ہیں حافظے کے لحاظ سے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں جب شعر لکھتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے ٹائم میں کب شعر آ جائے گا، روٹی پکاتے آ جائے گا یا اسکول میں پڑھاتے ہوئے بھی آ جائے، اور یا یہاں بیٹھے بیٹھے بھی. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ایک خدا کی طرف سے آپ کو کب کس وقت مل جائے تحفہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں شاعر سب، کہ جو کچھ اوپر سے مل رہا ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کب مل رہا ہے کب مل جائے گا کہ کسی کو پتہ نہیں. میں چاہوں گا کہ وقت ہے کہ ہم آپ سے آپ کی شاعری جو ہے وہ بھی سنیں، اور چونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ کی جو شاعری ہے اسے بھی ہم سن سکیں. تو میں سب سے پہلے اپنے چند اشعار بارگاہ الہی میں ہی پیش کروں گی اور کہوں گی کہ جھلستی دھوپ میں چھاؤں وہی اگاتا ہے، میرے گمان کو میرا یقین بناتا ہے. بھنور کنارے ہوں، دریا ہوں یا سمندر ہوں، میرا خدا ہی میرا راستہ بناتا ہے. تو یہ وہی ہے جو ہر وقت ہمیں ساتھ لے کے چلتا ہے، تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں. باقی چونکہ کرسمس کا موقع ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کچھ ایک آدھ اس موقع کی مناسبت سے وہ بھی کچھ ہو جائے ضرور. فلک بھی زمیں سے گلے مل رہا ہے، فلک بھی زمیں سے گلے مل رہا ہے، کہ ہر سو مسیحا مسیحا صدا ہے. تو شعلہ جمالی ہے چہرہ جمالی، تو شعلہ جمالی ہے چہرہ جلالی، تیرے دم سے روشن ہوئی رات کالی. گناہ سے مبرہ ہے نور خدا ہے، کہ ہر سو مسیحا مسیحا صدا ہے. منڈیروں پہ رکھے چراغ آج گائیں، منڈیروں پہ رکھے چراغ آج گائیں، فرشتے ہوشانہ کے نغمے سنائیں. میں حیراں ہوں کیا معجزہ ہو گیا ہے، کہ ہر سو
होशाना होशाना होशाना। सदा है। तू सुल्तान है, हुक्मरानी तेरी है। तू सुल्तान है, हुक्मरानी तेरी है। जो तू मिल गया जिंदगी हंस रही है। हर एक दिल सरापा मोहब्बत बना है कि हर सू होशाना होशाना सदा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके साथ ही एक आध ऐसी गज़ल जो कमर्शियल भी है वो भी सुनाई देती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जाने क्या बात है किस बात ने रखा हुआ है। जाने क्या बात है किस बात ने रखा हुआ है। हौसला दिल पे किसी हाथ ने रखा हुआ है। और अपने अंदर के हुनर कैसे तुझे समझाऊं। अपने अंदर के हुनर कैसे तुझे समझाऊं। बांध कर यूं मुझे हालात ने रखा हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। बांध कर यूं मुझे हालात ने रखा हुआ है। और वक्त गर्दिश है कभी ये भी गुजर जाएगा। वक्त गर्दिश वक्त है, गर्दिश है कभी ये भी गुजर जाएगा। घर मेरा ताक के बरसात ने रखा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। घर मेरा ताक के बरसात ने रखा हुआ है। और ज़हन से कैसे उतारूं इन्हें अब तू ही बता। ज़हन से कैसे उतारूं इन्हें अब तू ही बता। बोझ मुझ पर जो सवालात ने रखा हुआ है। बोझ मुझ पर जो सवालात ने रखा हुआ है। और भूल जाऊं तो बहुत देर से याद आते हो। भूल जाऊं तो बहुत देर से याद आते हो। बेखबर यूं मुझे आफात ने रखा हुआ है। बेखबर यूं मुझे आफात ने रखा हुआ है। और जिंदगी मुझसे छलकती है तेरी आंखों में। जिंदगी मुझसे छलकती है तेरी आंखों में। जिंदा एक रस्म मुलाकात ने रखा हुआ है। जिंदा एक रस्म मुलाकात ने रखा हुआ है। जाने क्या बात है किस बात ने रखा हुआ है। हौसला दिल पे किसी हाथ ने रखा हुआ है। एक गजल के चंदा शार मजीद सुन लीजिए। जी बिल्कुल। हाथ में कोई पल नहीं होता। आज होता है कल नहीं होता। हाथ में कोई पल नहीं होता। आज होता है कल नहीं होता। अब लगाओ तो सींचते रहना। अब लगाओ तो सींचते रहना। सूखी शाखों पे फल नहीं होता। सूखी शाखों पे फल नहीं होता। और कर सको तो मेरा यकीन करो। कर सको तो मेरा यकीन करो। वहम का कोई हल नहीं होता। और अपनी अपनी जगह है सब रिश्ते। अपनी अपनी जगह है सब रिश्ते। माँ का नेमुल बदल नहीं होता। माँ का नेमुल बदल नहीं होता। और मजीद कुछ ये है कि कुछ काम हमें हिजर से न अब विसाल से। कुछ काम हमें हिजर से न अब विसाल से। तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। मुझसे तो कह रहे हो भुला दो मुझे मगर क्या तुम निकल सकोगे मोहब्बत के जाल से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझसे तो कह रहे हो भुला दो मुझे मगर क्या तुम निकल सकोगे मोहब्बत के जाल से। और पूछा कभी के जख्म भरे भी हैं या नहीं। पूछा कभी के जख्म भरे भी हैं या नहीं। क्या क्या बना लिया है दरख्तों की छाल से। क्या क्या बना लिया है दरख्तों की छाल से। और बस एक ही दुआ है कि ये हब्स दूर हो। अब हब्स तो हर किस्म का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक ही दुआ है कि ये हब्स दूर हो। मशरिक से आए या हवा आए शिमाल से। मशरिक से आए या हवा आए शिमाल से। और शिकवे गिले लिए तो बहुत दूर आ गए। शिकवे गिले लिए तो बहुत दूर आ गए।
तुम भी थकन से चूर हो हम भी निढाल से, बहुत खूब, तुम बहुत भी थकन से चूर हो हम भी निढाल से, कुछ काम हमें हिजर से ना अब विसाल से, तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया आयरन साहिबा, बहुत शुक्रिया। चूँकि अब हमारा वक्त भी जो है वो जी बिल्कुल प्रोग्राम जो है उसको इख्तिताम की तरफ है, तो मैं सिर्फ आखिर में एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नई लिखने वाली हैं बेटे बेटियां जो आने वाले हैं, जी खास तौर पर बेटियों के बारे में, लड़कियों के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या तजवीज़ करना चाहेंगे उनको कि जब वो इस शोबा की तरफ आती हैं तो क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस शायद वो हैं बिल्कुल हमारे माशरे के हवाले से देखा जाए जी तो। हाँ, माशरे के हवाले से वाकई आप सही कहते हैं, घर से निकलना ही सबसे पहले बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो घर से भी निकल सकते हैं और मुल्क से बाहर भी निकल सकते हैं और मुल्कों घूम भी सकते हैं, बिल्कुल हो और सकता है। अपने फन को आप दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। फिर कोई वजह नहीं कि आपको कोई रोके या आपको कोई टोके, क्योंकि आपके किरदार के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर इतना एतबार पैदा हो जाता है और आप दूसरों को एतबार देने के काबिल हो जाते हैं कि आप दूसरों तक अपनी आवाज़ को अपने फ़न के हवाले से पहुंचा सकते हैं। लेकिन इल्म बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन से। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आयरन फरीद साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने बहुत सी शायरी के हवाले से बात की और आपकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने इन चीज़ों को भी देखा सुना, और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यकीनन जब वो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो बहुत से बच्चे, बहुत से लोग वो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आएँ, लेकिन वो शायद किसी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर कोई ना कोई एक जो है वो हिम्मत ज़रूर करता है कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, और मुस्बत वो चीज़ हमारे लिए हो जाती है। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना, यकीनन आज हमने शायरी के हवाले से बात की है, और आरिन फरद जो आज हमारी मेहमान थी उनकी शायरी को भी आपने सुना, और जो गीत उन्होंने लिखे हैं उन गीतों को भी आपने आज हम सुना, आपने उन शायरी को भी आपने सुना, और जो क्रिसमस के हवाले से थी उसको भी आपने सुना। मैं यकीन रखता हूँ इस बात के लिए कि आपने आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। और जब हम आयरन फरीद साहबा खुदा के कलाम की बात करी कि हमने उनके साथ जुड़े रहना है और जुड़कर ही हमें सब कुछ करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए उन तोड़ों का इस्तेमाल करें ताकि उसके नाम को आपकी ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल मिले। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी माँ का, जैसे कि अभी ये बात की भी गई है और शेर कहा भी गया है कि अपनी अपनी जगह हैं सब रिश्ते, अपनी अपनी जगह हैं सब रिश्ते, माँ का नेमोल बदल नहीं होता। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।